औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे अजीज भाइयों बहनों और बच्चों, खबरदार हो जाओ। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, रोटी की बद्दुआ आपका नसीब तबाह कर देगी। रोटी कब बद्दुआ देती है, हर मुसलमान लाजमी सुने और लाजमी देखे। रिज़्क़ की बद्दुआ इंसान को किस तरह बेबरकती की तरफ ले जाती है और इंसान इससे किस तरह परेशानियों में गिर जाता है। रिज़्क़ इंसान को कब बद्दुआ देता है, इस बारे में हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कौल आपके साथ शेयर करेंगे और साथ ही अहदीस नबूया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से भी आपको बताएंगे। लेकिन इससे पहले तमाम नाज़रीन से गुजारिश है कि इस वीडियो को मुकम्मल आखिर तक लाजमी देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाली है और अपने घर की ख़वातीन को भी इस बारे में ज़रूर बताइएगा ताकि वो भी इस वीडियो को देखकर इन तमाम बातों के बारे में जान सकें। नाज़रीन, हमें ये देखना चाहिए कि आस पास के आज के दौर में रिज़्क़ की नाकदरी बहुत ही आम हो गई है। घर में जो भी खाने की चीज़ होती है, इसको ज़ाया करना बहुत ही मामूली चीज़ समझा जाता है। इसको बहुत से लोग गंदी नालियों में बहा देते हैं और बहुत से लोग इसको किसी गंदी जगह, किसी कूड़े करकट के ढेर में फेंक देते हैं, जिससे उसकी बद्दुआ लगती है और बेबरकती पैदा होना शुरू हो जाती है। इसी बारे में हज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने का एक वाक़या आपके साथ शेयर करेंगे। रवायत में आता है कि एक मर्तबा हज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजलिस में बैठे थे तो एक शख्स हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और अर्ज़ करने लगा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास खाने को कुछ भी नहीं है और ऐसी चीज़ भी नहीं है जिससे मैं अपनी भूख मिटा सकूं। मुझे कोई ऐसा अमल बताएं जिससे मेरी गुर्बत कम हो जाए और मुझे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दौलत अता फरमा दे। हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे फरमाया, जिसका मफ़हूम कमोबेश ये है कि तुम चावल खाया करो, इससे तुम्हारा ये मसला हल हो जाएगा। वो शख्स चला गया और कुछ देर बाद एक और शख्स नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और उसने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे पास बहुत दौलत है, इतनी कि संभाल नहीं सकता। आप मुझे कोई ऐसा अमल बता दें कि जिससे मेरी दौलत थोड़ी कम हो जाए और मैं इसको संभाल सकूं। उस पर हज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम चावल खाया करो, उससे तुम्हारा मसला हल हो जाएगा। चनाचा वो शख्स भी चला गया। जब वो शख्स चला गया तो मजलिस में बैठे सहाबा किराम रज़वानुल्लाह अलैहि अजमईन ने हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये बात हमें समझ में नहीं आई कि गरीब शख्स आपके पास अपनी गुर्बत की शिकायत लेकर आया तो आपने उससे फरमाया कि चावल खाया करो, और फिर एक अमीर शख्स अपनी अमीरी की वजह से आपके पास हाजिर हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे भी कहा कि चावल खाया करो, जिस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम में से कोई चावल पकाता है तो उसके खाने में, चावलों में एक ऐसा दाना होता है जो अल्लाह की रहमत और बरकत वाला दाना होता है, और जब गरीब आदमी चावल पकाएगा तो थोड़ी मकदार में चावल पकाएगा और एक एक दाना संभाल संभाल कर खाएगा और उनको ज़ाया नहीं करेगा। तो इस तरह जो रहमतों और बरकतों वाला दाना है वो उसके पेट में चला जाएगा और जो अल्लाह की रहमत और बरकत का सबब बन सकता है, और उससे उसके रिज़्क़ में फरावानी हासिल होगी। और जो अमीर शख्स है, जब वो खाना ये चावल पकाएगा तो वो ज़्यादा मकदार में चावल पकाएगा और वो खाने में कोई ख्याल नहीं करेगा। जब खाने के लिए निकालेगा तब भी ज़्यादा निकालेगा और बर्तन में छोड़ देगा, बहुत सारे चावल ज़ाया करेगा। इस तरह जो रहमतों और बरकतों वाला दाना है उसको भी ज़ाया कर देगा। उसकी बेकदरी और नाशुक्री की वजह से उसकी दौलत कम हो जाएगी।
اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جتنی رزق کی ناقدری اور ناشکری کی جائے اتنا ہی ہمارا رزق ختم اور کم ہوتا جاتا ہے۔ رزق میں بے برکتی آ جاتی ہے۔ جتنا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے اس سے ہمارے رزق میں برکت ہوتی ہے اور اللہ رب العزت ہمارا رزق بڑھاتا جاتا ہے۔ اس کا ثبوت براہ راست قرآن پاک کی اس آیت سے ملتا ہے جس کا ترجمہ کم و بیش یہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو میں ان کو بڑھا دوں گا، اور اگر تم شکر ادا نہیں کرو گے تو اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ اس سے یہ ثابت ہوا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر کرنی چاہیے، اور قدر کا شکر کے ساتھ بہت بڑا تعلق ہے۔ جب انسان قدر کرے گا تو شکر بھی ادا کرے گا، اور جب وہ شکر ادا کرے گا تو اس کے رزق میں اضافے کا سبب بنے گا۔ اور جو انسان جس چیز کی بھی ناقدری اور ناشکری کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کرتا، تو وہ اس کے رزق میں بے برکتی اور پریشانیاں اور ناکامیوں کا سبب بنتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم رزق کی قدر کریں، اس کو ضائع ہرگز نہ کریں، اللہ کی نعمتوں کو سنبھال کر استعمال کریں تاکہ ہمارے رزق میں برکت ہو اور ہم پریشانی سے بچے رہیں۔ رزق کی ناقدری اور اللہ کی ناشکری کا کیا نقصان ہے، اس بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حقائق ملاحظہ فرمائے۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو اخلاق کا درس دے رہے تھے جب ان سے پوچھا گیا امیر المومنین زندگی میں اچانک عذاب اور مصیبتوں کی کیا وجہ ہے؟ جیسے یہ پوچھا گیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایک بندے کی زندگی میں اچانک عذاب اور مصیبتیں صرف ایک وجہ سے آتی ہیں، اور وہ وجہ رزق کی ناقدری ہے۔ پوچھا گیا کہ وہ کیسے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جب کوئی انسان بچا ہوا کھانا ضائع کرتا ہے اور اس کو پھینکتا ہے، تو جب وہ پاؤں میں روندا جاتا ہے، جب وہ کچلا جاتا ہے تو اللہ سے فریاد کرتا ہے، یا اللہ تو نے ہمیں انسان کے لیے پیدا تو کیا لیکن انسان ہماری قدر نہیں کر سکتے، اس لیے اے بندہ خدا جب تم کھانا کھاؤ تو اتنا ہی لو جتنا کھا سکو، اور کھانے کو ضائع نہ کرو، کیونکہ میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے اگر کھانا کھاتے ہوئے دسترخوان پر روٹی کا ٹکڑا گر جائے تو اس کو اٹھا کر بسم اللہ پڑھ کر کھا لیا کرو، اور یہ روٹی تمہارے لیے شفا کا سبب بنتی ہے۔ اگر راستے میں چلتے ہوئے کہیں روٹی پڑی نظر آئے تو اس کو اٹھا لینا چاہیے اور اس کو بسم اللہ پڑھ کر کہیں صاف جگہ کسی کنارے یا کسی اونچی جگہ پر رکھ دیا جائے جہاں دوسری مخلوقات اس کو آرام سے کھا لیں، وہ ضائع ہونے سے بچ جائے۔ اس سے یہ ثابت ہوا کہ رزق کی ناقدری ایک بہت بڑا گناہ ہے، اور اس کی سزا ہماری زندگی میں بے برکتی اور عذاب لاتی ہے، اور اس سزا سے اور اس عذاب سے بچنے کے لیے ہمیں چاہیے کہ اپنے گھروں میں نظر دوڑائیں اور اپنے گھر کی عورتوں کو سمجھائیں کہ رزق کی ناقدری سے بچیں۔ جیسا کہ ہوٹلوں میں دیکھا گیا ہے کہ شادی بیاہ کے موقع پر اتنا کھانا ضائع ہوتا ہے، کچرے میں پھینک دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ لوگ اس کھانے کو نالیوں تک میں بہا دیتے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا گناہ ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آج کے دور میں ہر شخص پریشان ہے، ہر شخص غربت کا رونا رو رہا ہے، ہر شخص تنگی کی شکایت کرتا نظر آ رہا ہے۔ رزق اور کمائی میں برکت ختم ہو چکی ہے، گھروں میں لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں۔ یہ سب رزق کی بددعا کا نتیجہ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی قدر کریں، اور اللہ تعالی ہمیں دن میں ہزاروں نعمتیں کھلاتا ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس کی ایک ایک نعمت کا شکر ادا کریں، کیونکہ یہ تو قرآن کہتا ہے کہ جتنا اللہ کا شکر ادا کرو گے اتنا تمہاری نعمتوں میں اضافہ ہوگا۔ اگر تم شکر ادا نہیں کرو گے تو تمہاری نعمتیں تم سے چھین لی جائیں گی، اور کہا جاتا ہے اگر کسی قوم سے روٹی چھین لی جائے تو وہ اس قوم میں کبھی دوبارہ نہیں آتی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم روٹی کی قدر کریں اور رزق کی ناقدری سے بچیں، اللہ تعالیٰ کی ناشکری سے بچیں۔
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں رزق کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں کشادہ رزق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹس باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ آپ میرے لیے دعا کیجیے گا، میں آپ سب کے لیے ضرور دعا کروں گا۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا صدقہ جاریہ سمجھ کر۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ جلدی ایک نئی ویڈیو اور عمل کے ساتھ۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔